السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 150۔ بس 150 پر میں نماز کا مضمون ختم کروں گا۔ 5 مہینہ نماز کا مضمون چلا، بہت روایتیں ہیں، 2 سال تک نماز پر مضمون چل سکتا ہے، لیکن اب انشاءاللہ قرآن سے دوستی کیجئے، اس کے پارٹ چلیں گے انشاءاللہ۔ اب سن لیجئے یہ آخری حدیث۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ ہر مصیبت میں نماز کا سہارا، یہ روایت در منصور میں ہے اور امام احمد نے نقل کی ہے اور ابو داؤد اور ابن جریر نے بھی نقل کی ہے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہونا گویا کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور جب رحمت الہی مساعد اور مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا، ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تلاوت کی۔ اس قسم کے بہت قصے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ پورے دین سے جوڑ دے اور نماز سے جوڑ دے۔ کل سے انشاءاللہ قرآن کے اسباق شروع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔